أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم سامعین محترم اداکاران مظلوم کربلا و شہداء فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہم، آپ سبھی حضرات جس غرض سے جس وجہ سے یہاں تشریف فرما ہے، یہ ایک عظیم مناسبت ہے کہ جس مناسبت کا اجرام جس کی شروعات ہو چکی ہے اور کل 4 مسلسل مجالس کا آغاز ہو چکا، تقریباً جگہوں پر مجلسیں برپا ہو رہی ہیں، صبح کو بھی اور عصر کے وقت بھی بعد مغرب بھی آپ سبھی حضرات ہر مجالس میں ہر مجلس میں شرکت فرما رہے ہیں، مصاب ہو رہے ہیں اور شہزادی فاطمہ زہرا کا پرسہ خود ان کے شوہر نامدار مولا امیر المومنین کے جوار میں بیٹھ کر ان کی خدمت میں ان کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ خدا ہمارے اور آپ کی تمام کاوشوں کو، تمام عزا کو قبول مقبول فرمائے، مزید ہمیں توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ عزا میں شرکت کر سکتے ہوں ہم کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ عزیزان محترم کہ کسی کو اگر غم ہوتا ہے اور کسی کا اپنا کوئی جاتا ہے اس دنیا سے تو اس کے لیے انسان انتظار کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چند کلمات کہنے کے لیے آئے۔ چنانچہ مولا کائنات کی بارگاہ میں فقط جا کر کے اتنا ہی اگر کہہ دیا جائے کہ مولا آپ کی زوجہ کی شہادت کا ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں تو مولا کے دل کا مرہم بننے کے لیے اتنی لفظ کافی ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اور آپ اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانیاں پیش کریے۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کے دشمنوں کا حال یہ ہے کہ وہ مقطوع النسل ہیں، وہ ابتر ہیں، آپ کو اس میں کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ پورا سورہ کوثر، اس کے علاوہ الم نشرح لک، یہ جو سورہ والضحیٰ ہے، یہ تینوں سورے وہ سورے ہیں کہ جس میں ڈائریکٹ مخاطب جو ہے وہ پروردگار عالم رسول خدا کو کر رہا ہے اور اس میں دلجوئی کر رہا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کی، کیونکہ یہ تینوں سورہ جو ہے وہ رسول خدا کی ہمدردی میں اور ان کے درد کو، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ عزیزوں، جس وقت یہ سورہ نازل ہوا اس وقت پروردگار عالم نے جب یہ سورہ نازل کیا تو رسول اللہ منبر پر تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے اس سورہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے کوثر سے نوازا ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پوری سورہ جب رسول اللہ نے جب پڑھ کے لوگوں کو سنا دی تو نیچے سے کسی نے، بیٹھنے والے سامعین میں، صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کوثر کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ یہ کس چیز کو کوثر کہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، کہ جو نہر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے۔ یعنی کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ نہر ایسی نہر ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور قدح بلور سے زیادہ صاف و شفاف ہے. اس کے اطراف میں
میں در و یاقوت کے قبے لگے لگے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفسیر امثل تفسیر نمونہ مجموع بیان کے حوالے سے پوری گفتگو وہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ ہمیں پروردگار عالم نے ایک نہر دی کہ جو نہر کیسی ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، قدح بلوط سے زیادہ صاف و شفاف ہے، اس کے اطراف میں در و یاقوت کے قبے لگے ہوئے ہیں. یہ پروردگار عالم نے اس کوثر سے مجھے نوازا ہے. عزیزوں، جب زمانہ گزرا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں جب کسی نے سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ آخر کوثر سے مراد کیا ہے کہ جو رسول خدا کو پروردگار عالم نے کوثر سے نوازا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے کہ جس کو حوض کہتے ہیں، حوض کوثر کہتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اس کو حوض اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بہت ساری نہریں نکلی ہوئی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کوثر کی تفسیریں کرنے والے جب لوگوں نے تفسیریں کی اور کوثر کے معنی و مفاہیم کو جب لوگوں نے گردان و شمار کرنا شروع کیا، تو ہر ایک انسان نے اپنے اپنے لحاظ سے دلیلیں پیش کی اور اس کا جو ہے مطلب بیان کیا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کثرت، کوثر جو ہے وہ ایک صفت ہے، وصف ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ کثرت سے رسول خدا کی شان میں جو نازل ہوا، یہ قرآن کے کثرت سے آنے والے زمانے تک، قیامت تک یہ قرآن رہنے والا اور باقی رہنے والا ہے. کسی نے کوثر سے مراد جو ہے وہ اصحاب کرام کو لیا، صحابہ کرام کو لیا. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول خدا کے وہ ہیں کہ جو کثرت سے رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور ان کی صحابیت میں جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں. کسی نے کوثر سے مراد دیا کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ شفاعت ہے. وہ بتاتے ہیں کہ شفاعت اس لیے ہے کہ کثرت سے پروردگار عالم کے حبیب رسول اللہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کی کثرت سے شفاعت فرمائیں گے. کسی نے کثرت سے مراد اولاد لیا، کسی نے کثرت سے مراد جو ہے وہ قرآن لیا. یعنی ہر انسان نے اپنی اپنی تفاسیر جو بیان کی تو اس کے اندر دلیلیں پیش کرتے ہوئے جو اس نے مطلب و مفاہیم بیان کیے اس کی جو ہے وضاحت کر دی. لیکن عزیزان محترم، جناب شیخ فخر الدین رازی نے جب لکھا تو وہ لکھتے ہیں، انہوں نے 15 اقوال اس کوثر کے ذیل میں لکھے. اب وہ لکھتے ہیں کہ سورہ کوثر کے ذیل میں 15 اقوال لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ 15 لوگوں کے نظریے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عزیزوں، کوثر کہتے ہیں کس کو ہے؟ کوثر کے معنی کثرت کے ہیں. کثرت جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے، کثرت بری بھی ہوتی ہے. کثرت نیک بھی ہوتی ہے، کثرت بد بھی ہوتی ہے. کثرت دونوں معنی میں استعمال ہوتی ہے، اچھی اور بری، اور دونوں کثرتوں کا استعمال اور دونوں کثرتیں قرآن میں ذکر ہوئی. یعنی اچھی کثرت کا بھی ذکر قرآن کے اندر اور بری کثرت کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. بری کثرت کو جب قرآن میں ذکر کیا گیا تو وہاں تکاثر کا لفظ استعمال کیا گیا، الہاکم التکاثر، کہ تم کو کثرت مال و اولاد نے تم کو جو ہے وہ حق کے راستے سے دور کر دیا. لیکن جب اچھی کثرت کی بات ہوئی تو وہاں کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کوثر سے مراد جو ہے وہ اچھی کثرت بھی ہے اور بری کثرت بھی ہے. بری کثرت تکاثر کا لفظ استعمال ہوا، الہاکم التکاثر، کہ تم کو نیک، تم کو کثرت اولاد اور کثرت مال نے تم کو حق کے راستے سے علیحدہ کر دیا، دور کر دیا. اور جب اچھی کثرت کی بات آئی تو وہاں پہ ارشاد ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. عزیزان محترم، جناب فخر الدین رازی نے 15 اقوال نازل کیے، 15 اقوال لکھے ہیں. ان 15 اقوال میں سے سب سے پہلا قول جو لکھتے ہیں کہ کثرت کوثر سے مراد جو ہے وہ نہر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نہر اس لیے نہر ہے کہ یہ نہر پہ جتنے بھی لوگ آئیں گے، آنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد اس نہر سے لوگ سیراب ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے افراد ہی اچھے لوگ ہوں گے، برے لوگ تو داخل نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو انہوں نے پہلا قول نقل کیا کہ اس سے مراد نہر ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے لوگ داخل ہوں گے سارے کے سارے اسی نہر سے جو ہے وہ سیراب کیے جائیں گے.
پھر وہ دوسرا قول نقل کرتے ہیں کہ دوسرا قول جو ہے وہ ہے حوض، اور حوض کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ انس سے ایک روایت نقل کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ جب معراج پہ گئے اور معراج سے واپس ہوئے ہیں تو انس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے معراج میں کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے معراج میں جو دیکھا کہ میں نے جب جبرائیل کے ساتھ میں چلا جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نہر ہے، جو نہر دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، جو شیشے سے زیادہ صاف و شفاف ہے، وہاں پہ میں ٹھہرا، میں نے وہاں پہ ہاتھ اس نہر کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا جبرائیل بتاؤ کہ نہر یہ کیسی نہر ہے، یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی نہر ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ وہی نہر ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور یہ نہر جو ہے اس کو نہر حوض کو حوض کوثر سے جو ہے وہ بہت ساری نہریں نکلی ہوئی ہیں۔ اس سے مطلب کوثر کثرت سے مراد کیا، کوثر سے مراد کیا اس لیے کہ کثرت سے اس میں نہریں نکلی ہوئی ہیں، یعنی جتنی بھی نہریں نکلی ہوئی ہیں ان سب کا منبع حوض کوثر کو قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو پہلا قول نقل کیا جناب فخر الدین رازی نے کیا، نہر، دوسرا قول نقل کیا کوثر کا حوض، اور تیسرا جب قول نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علماء پیغمبر جو ہیں وہ ہیں کوثر کا مصداق، یعنی کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء ہیں۔ اور وہاں پہ آپ نے جب دلیل پیش کی تو ایک حدیث پیش کر دی نبی اکرم کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں۔ اب یہ کہنے کے بعد انہوں نے دلیل پیش کر دی۔ اب آئیے دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کون ہیں اور ہمارے علماء کون کون ہیں، کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ کوثر سے مراد علماء ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے جو انبیاء کو بھیجا ان انبیاء میں جناب موسیٰ پیغمبر کا ایک ذکر آتا ہے۔ موسیٰ پیغمبر وہ نبی ہے کہ ہر ایک نبی کو پروردگار عالم نے معجزہ دے کر کے بھیجا، اور جناب موسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ ان کا معجزہ تھا ان کا عصا۔ عزیزان محترم، اب آئیے دیکھیے کہ یہ جناب موسیٰ پیغمبر کا جو عصا ہے یہ ان کا معجزہ ہے۔ یہ عصا کیا کام کرتا ہے؟ اتنا چالاک، اتنا ہوشیار عصا ہے کہ جب بھی جناب موسیٰ پیغمبر کو کوئی ضرورت پیش آتی یہ عصا ان کی ضرورت کو پیش کر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، جب تھکتے ہیں تو اسی عصا کے اوپر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر کے وہ اپنی منزل کو طے کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ تھکن کا وسیلہ اگر بنایا تو عصا کو بنایا، اتنا چالاک کیا عصا۔ چلتے چلتے جناب پیغمبر موسیٰ کو اگر بھوک لگی عصا کو نصب کر دیا، جو دل چاہا وہ اس درخت سے اس سے عصا کے اندر سے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ دل نے چاہا کہ سیب کھا لوں، سیب نکل آیا۔ دل نے چاہا رمان کھا لوں، رمان نکل آیا۔ دل نے چاہا موز کھایا جائے، موز نکل کے آ گیا۔ تو عزیزان محترم، جو بھی پیغمبر جناب نبی موسیٰ کا دل چاہتا تھا اس عصا سے وہ نمودار ہو جاتا تھا۔ کیا یہ کہا جائے کہ یہ عصا اتنا تیز اور چالاک تھا کہ جناب موسیٰ کی نیت کو پڑھتا تھا کہ میرا حبیب چاہتا کیا ہے، موسیٰ پیغمبر خدا چاہتا کیا ہے؟ موسیٰ کو اگر بھوک لگی ہے تو کھانا دیا جائے، موسیٰ اگر تھک گئے ہیں تو سہارا دیا جائے، موسیٰ اگر چلنے سے تھک گئے ہیں تو ان کو سواری دی جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب موسیٰ اگر تھک جاتے ہیں تو یہ سہارا دیتا ہے، تکیہ بن جاتا ہے۔ انسان اگر کسی لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کے سوئے تو اسے آرام نہیں ملے گا، مگر اسے اگر نرم و نازک تکیہ مل جائے تو اس کے اوپر اچھی تکیہ کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ جناب موسیٰ کا عصا ہے کہ جو ان کی نیت کو پڑھ رہا ہے، جس چیز کی خواہش ہوئی، جس چیز کی ضرورت ہوئی، جس چیز کی ضرورت پیش آئی جناب موسیٰ کو پیش کر دیا۔ بھوک لگی تو انہیں کھانا بھی مل گیا، تھک گئے تو ان کو سہارا مل گیا، چلنے سے تھک گئے اس پہ سوار ہو گئے۔ لیکن عزیزان محترم، جب پانی پینا ہوتا تھا تو جناب پیغمبر موسیٰ جب
پانی پینا ہوتا تھا تو فوراً اگر وہ پتھر پہ مار دیتے تو پانی ابل آتا، لیکن ہمیشہ ہر چیز کے اندر جناب موسیٰ جو ہے وہ پتھر اپنے عصا کا استعمال کرتے تھے، چیز ظاہر ہو جاتی تھی۔ لیکن پانی پینے کے لیے جناب موسیٰ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء و بحق علی سید سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید النساء و بحق الحسن سید الاولیاء و بحق الحسین سید الشہداء۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اب عصا مارتے تھے تو پانی نکلتا تھا۔ یعنی ابھی تک کا یہ حال تھا کہ اگر تھک گئے تو اس کا سہارا لے لیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی کلمات کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوار ہونے کی ضرورت پیش آئی تو سوار ہو گئے، کوئی دعا نہیں پڑھی، مگر پانی جب پینا ہوتا تھا تو ان کا وسیلہ دیتے تھے، وسیلہ دینے کے بعد پھر پتھر پہ عصا کو مارتے تھے، پھر پانی نکلتا تھا تو پانی پیتے تھے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ پورا کا پورا دنیا کا پانی جو ہے پروردگار عالم نے مہر جناب فاطمہ زہرا میں رکھا ہے۔ اگر پانی کو پینا ہے تو اس کی اجازت لینی پڑے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خیبری، یا علی، نعرہ سلوات۔ یہ ہے جناب موسیٰ کہ اگر پانی پینا ہوتا تھا تو اجازت طلب کرتے تھے اور ان کا واسطہ دیتے تھے، اور بنا ان کے واسطے کے کبھی پانی نہیں پیتے تھے، کیونکہ یہ پورا کا پورا پانی جو ہے وہ مہر جناب فاطمہ زہرا میں ہے۔ جب تک کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک پانی نہیں پی سکتے۔ عزیزان محترم، ایسے ہیں جناب موسیٰ اور ان کی قوم۔ جناب موسیٰ پیغمبر سے سوال ایک ہوا اور آپ نے جواب کتنے سارے دیے۔ اب یہاں کے بعد آگے دیکھیے کہ جب فخر الدین رازی بنی اسرائیل کی ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں، جب جیسے کہا یہاں تم دیکھیے کہ آخر ہمارے پیغمبر اسلام کی امت کے علماء کرام کیسے کیسے علماء ہیں اور کیسے کیسے علماء گزرے۔ عزیزوں، تمام علماء کرام میں ایک عالم دین جناب مقدس اردبیلی کا جواب ملتا ہے۔ پہلے یہ دروازہ حرم کا بند ہو جایا کرتا تھا، پھر صبح میں کھلتا تھا، لیکن جناب مقدس اردبیلی کو جب اپنے مسائل میں کچھ ضرورت پیش آتی تھی تو یہ حرم میں چلے جاتے تھے، بغیر کنجی بنا مفتاح کے دروازہ کھل جاتا تھا، واہ، اور اندر سے گفتگو کرنے کی آواز آتی تھی، اور وہاں سے جب واپس نکلتے تھے تو جیسے ہی نکلتے تھے دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا امیر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر جو ہے میرے استاد جناب محقق مقدس اردبیلی جو ہیں وہ اکثر حرم کے اندر جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی خادم اور کوئی دربار نہیں ہوتا، وہاں پہ دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے، اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلا کہ آخر دیکھوں کہ استاد جاتے کہاں ہیں، باتیں کس سے کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار وہ نکلے اور اپنے استاد کو انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ اپنے آپ کھل گیا، اور جناب مقدس اردبیلی حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ گفتگو کرنے کی آواز آ رہی ہے، کچھ باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ باتیں کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد مقدس اردبیلی حرم سے نکلے، یہ انہوں نے پیچھا وہ چھپ گئے۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہ جو ہے وہ کوفے کی سمت چلے جا رہے ہیں۔ ان کے شاگرد ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے کوفہ پہنچ گئے۔ کوفے میں دیکھا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس محراب پہ جہاں مولا کائنات کی شہادت ہوئی، اس محراب میں جانے کے بعد مقدس اردبیلی بیٹھ گئے۔ یہ چھپ کر کے منظر دیکھتے رہے۔ اس کے بعد جب مقدس اردبیلی وہاں سے نکلے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پھر یہ نکلے، اور نکلتے ہوئے مسجد حنانہ کے جب قریب پہنچے ہیں تو وہاں پہ ان کے شاگرد کو کھانسی آ گئی، اور کہتے ہیں میں اپنی کھانسی کو روک نہیں سکا۔ جب روک نہیں سکا تو پھر میرے استاد مقدس اردبیلی نے پوچھے مڑ کے دیکھا کہ کون، لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ ساتھ کیوں آ رہے ہو، تم یہاں پہ کیوں ہو، کیا ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مولا کے حرم جاتے ہیں اور دروازہ کھل جاتا ہے، میں نے آپ کو دیکھا کہ وہاں سے آپ کچھ گفتگو کر رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ کوفہ کے سمت آنے لگے،
آنے کے بعد محراب میں آ کے بیٹھ گئے. کچھ گفتگو آپ کر رہے ہیں لیکن بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں تو کس سے گفتگو کر رہے ہیں. جناب مقدس اردبیلی کا تقدس دیکھیے، وہ کہتے ہیں میری اس باتوں کو میں تمہیں بتا تو دوں گا لیکن میری حیات کا کسی کے اوپر آشکار نہ ہونے دینا. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ بیان کریے کہ آخر وہ کون سی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسائل میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں مولا کے دربار میں جاتا ہوں اور بغیر مفتاح بنا کنجی کے دروازہ کھل جاتا ہے. میں مولا کو سلام کرنے کے بعد مولا سے گفتگو کرتا ہوں، مجھے جواب ملتا ہے، مجھے مسائل کا حل ملتا ہے. لیکن آج میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں اس مسئلے کا دریافت کرنا ہے تو تم کوفے جاؤ، میرا وہاں پہ آخری فرزند قائم موجود ہے، وہاں جا کے اس کو سلام کرنا، اس سے کلام کرنا، اپنے مسئلے کا حل معلوم کرنا، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. اس کے بعد میں یہ جواب لے کر کے آج واپس آ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو ایسے علماء کرام ہیں. اب آئیے ان کا حال دیکھیے. ادھر جناب پیغمبر اسلام جناب موسیٰ پیغمبر کا حال کیا تھا کہ ان کا پورا واقعہ سماعت فرمایا. اللہ نے ان سے کیا سوال کیا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا عصائی اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ومعارف اخری، اس سے بہت سارے کام کرتا ہوں، اس سے اپنی بھیڑیں ہکاتا ہوں، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں تکیہ کیا کرتا ہوں. یہی جناب مقدس اردبیلی ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اسلام اور جناب موسیٰ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جناب پیغمبر اسلام جناب موسیٰ کو دیکھا تو وہ بھی وہیں پہ بیٹھ گئے. سلام کلام کرنے کے بعد خاموشی سے ان کی گفتگو سننے لگے. تو گفتگو سنتے سنتے جناب موسیٰ نے ایک اعتراض کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنی امت کے علماء کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر لے کے آ گئے. جناب رسول اسلام نے کہا تو ہاں، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگی؟ تمہیں اگر معلوم کرنا ہے میری امت کا ایک عالم دین یہ بیٹھا ہوا، اس سے پوچھ لو. جیسے یہ سنا جناب موسیٰ پیغمبر پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام احمد ہے، میرے بابا کا نام محمد ہے، ہم اردبیل کے رہنے والے ہیں، فلاں محلے میں ہمارا گھر ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں میں نے صرف آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے، آپ کا شجرہ نہیں پوچھا. اتنی زیادہ طویل گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب مقدس اردبیلی نے کہا سرکار نبی خدا، ارے آپ سے بھی تو اللہ نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے جواب اتنا لمبا کیوں دیا؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، ارے میں تو خدا سے کلام کر رہا تھا، جتنی دیر تک کلام کرتا ہے میرے لیے فخر تھا. جناب مقدس کہتے ہیں کہ میں بھی تو کلیم اللہ سے کلام کر رہا تھا، جتنی دیر تک کلام کر رہا تھا. میں بھی تو کلیم اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، جتنی دیر تک میں کلام کرتا رہوں گا اتنی دیر میرے فخر میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو ایسے علماء کرام گزرے. تو فخر الدین رازی نے جو تیسرا قول نقل کیا، پہلا قول نہر، دوسرا قول حوض، تیسرے قول میں کیا کہا کہ علماء مراد ہیں، اور حدیث میں کیا کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں. اس کے بعد جناب فخر الدین رازی نے جو چوتھا قول نقل کیا، یہ چوتھا قول جو ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد الکوثر اولادہ، کہ اس سے مراد جو ہے وہ ان کی اولاد ہے. عزیزان محترم، جب یہ اولاد کہا تو اب آئیے دیکھیے کہ آخر رسول اکرم کی اولاد کون سی اولادیں ہیں، ان کی کب شادی ہوئی اور کتنی اولادیں ہوئی. جناب خدیجہ الکبریٰ سے جو آپ کا عقد مبارک ہوا ہے، تو جو اعلان رسالت سے 15 سال پہلے جب رسول اسلام کی 25 سال کی عمر تھی تو اس وقت آپ کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی. اعلان رسالت کب ہوا؟ سن 40 میں. 40 سال کے جب آپ تھے تب آپ نے جو ہے وہ اعلان رسالت کیا. شادی آپ کی جب 25 سال کی جب آپ تھے تو آپ کی شادی ہوئی. اس کے بعد آپ مدینے میں اعلان رسالت کے بعد سے مکے میں کب تک رہے؟ اس کے بعد آپ مدینے آ گئے. یعنی کہ ٹوٹل 63 سال کی زندگی میں 23 سال کا آپ کا جو ہے وہ تبلیغی دور ہے. 23 سال میں آپ کا 13 سال مکے میں گزرا. 13 سال کے بعد جو 10 سال آپ کی زندگی تھی وہ آپ کی مدینے میں گزری. تو مکے میں آپ نے سن 53 تک جہاں آپ نے جو ہے وہ خدمت کی. یعنی آپ کی شادی
25 سال میں ہوئی، اعلان رسالت آپ نے 40 میں کیا، اور اس کے بعد جناب خدیجہ کی زندگی جناب رسول خدا کے ساتھ کتنی دن تک رہی؟ یعنی کہ 25 سے لے کے 53 تک کتنے دن ہوئے؟ 28 سال۔ یا اگر ایسے حساب کیا جائے کہ رسالت سے پہلے 15 سال اور رسالت کے بعد 13 سال، تو کتنا ہوا؟ رسالت کے بعد جو ہے وہ کتنے دن کی زندگی گزری؟ 13 سال کی، یعنی کہ یہ 15 اور 13 کتنا ہوا؟ پھر جا کے وہی بنتا ہے 28، یعنی 28 سال کی زندگی میں رسول خدا کسی کوئی زوجہ ان کے نہیں تھی، نہ کوئی ان کے ساتھ کنیز تھی، لیکن تاریخ نے جو لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ 11 بیویاں رسول خدا کی تھیں۔ 11 بیویاں رسول خدا کی تھی، تو 11 بیویوں میں سے ایک بیوی تو جناب خدیجہ ہو گئی، اس کے علاوہ جو بچی 10 بیویاں، تو معلوم یہ ہوا مکے میں 10 بیویاں نہیں تھیں بلکہ مدینے میں 10 بیویاں تھیں۔ مکے میں فقط جناب خدیجہ تھی، اس کے بعد 1 سال جناب رسول خدا کا عام الحسن کا نکل گیا، اس کے بعد آپ نے ہجرت مدینے کی طرف کی، تو جو یہاں پہ 28 سال کی جو زندگی گزری، 25 سال سے لے کے 50 سال تک، یہی وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہاں پہ اس کی ولادت ہوا کرتی ہے۔ عزیزوں دوسرے معنی بنا لیجیے گا، یعنی کہ ولادت ہونے کا زمانہ 25 سال سے لے کے 50 سال تک کا تھا، یعنی کہ جناب خدیجہ سے جو اولادیں ہوئیں اسی جگہ پہ ہوئی مکے کے اندر۔ مدینے میں جو شادیاں ہوئی تھی وہ 10 سال میں، یعنی کہ سن 53 سے لے کے 63 میں رسول خدا کی شہادت ہوئی، یعنی کہ 10 سال کی عمر میں 10 بیویاں رسول خدا کو ملی۔ جیسا کہ تاریخ نے لکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو تمام ازواج آئی ہیں یہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں آئی ہیں بلکہ مصلحت کی بنیاد پہ آئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد اب آئیے جب کہا کہ کوثر مراد ہے تو اولاد ہو کہ رسول خدا کی اولاد ہے، تو رسول خدا کی اولاد جناب خدیجہ سے کون کون ہوئی؟ رسول خدا کو کیا کہا گیا؟ ابو القاسم، سب سے پہلے جو بیٹا ہوا رسول خدا کو جناب قاسم ہوئے، ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد طیب ہوئے، ان کی وفات ہوئی، اس کے بعد عبداللہ ہوئے، ان کی وفات ہوئی۔ تو جب جناب عبداللہ جو ان کے آخری فرزند جن کا انتقال ہوا ہے، ان کو رسول اللہ جب دفن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، تو ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل، یہ تمام افراد جو ہیں رسول خدا کو جو ہے وہ طعنہ ابطالیہ دے رہے تھے کہ اب تو ان کی نسل ختم ہو گئی، اب تو ان کی جو ہے نسل ختم ہو گئی، اب ان کے دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ ان کا دین یہیں پہ ختم ہو جائے گا، ان کا دین یہیں پہ برباد ہو جائے گا۔ یعنی بڑے پتے کی بات کہہ دی، دشمن ضرور تھا لیکن یہ بات جانتا تھا کہ رسول کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کام آئے گی، ساتھی کام نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، اور تانا دیتے دیتے رسول خدا اتنا زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے، اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ تب پروردگار عالم نے رسول خدا کی شان میں یہ سورہ نازل کی کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میں آپ کو کوثر دے رہا ہوں۔ یہ ابتریت تو ان کی شان ہے، لیکن علامہ کمال الدین حیدری جب بیان فرماتے ہیں سورہ کوثر کی تفسیر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ بیچ کی آیت کو حذف کر کے آپ شروع اور تیسری آیت کو ملا لیجئے۔ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آخری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ارے ہم نے آپ کو کوثر دیا، مقتول النسل آپ کے دشمن ٹھہرے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ مقتول نسل تو آپ کے دشمن ٹھہرے، یہ وہ آپ کے دشمن ہیں کہ جو بریدہ نسل ہوں گے، جن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ نزلت هذه السورة رادن علی من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد، یہ سورت اس کی وجہ سے نازل ہوئی رسول خدا کے اوپر کہ جن لوگوں نے عدم اولاد کا رسول اللہ کو طعنہ دیا، یعنی کہ سارے اقوال پیش کرتے کرتے جب اولاد کی بات آئی تو اولاد کی بات میں کہہ رہے ہیں کہ اس سورے کا جو شان مصداق ہے، جو کوثر جو قرار دیا گیا، تو اصل اس کا مصداق جو ہے وہ اولاد ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر دنیا کہتی ہے کہ قرآن ہے، انصار ہے، احباب ہے، کوثر ہے، ساری چیزیں، لیکن اصل اس کا مصداق ہے جو قیامت تک کے، جب تک قیامت نہ آ جائے، یہ اولاد پیغمبر باقی رہنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ سورہ نازل ہوا کس کی شان میں؟ جناب رسول خدا کی شان میں نازل ہوا، اور مراد یہاں پہ جو ہے وہ اولاد مراد ہے۔ اس کے بعد فخر الدین رازی نے ایک مسئلہ بیان کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک پروردگار عالم ان کے بیٹوں کو لے رہا تھا، لیکن اب اس کے بعد سے دیکھیے کہ بیٹا پروردگار عالم لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے، یہ نسل ان کی باقی رہنے والی ہے یا نہیں باقی رہنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مطلب بیان کرتے ہیں کہ اگر عطیہ دے دینے کے بعد اس کا عوض لے لیا جائے تو پھر عطیہ واپس لینے کا حق نہیں ہوتا، لیکن عطیہ دے دینے کے بعد اگر اس کا عوض واپس نہیں لیا گیا تو پھر عطیہ جب چاہے جو انسان نے عطیہ دیا وہ عطیہ واپس لے سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آئیے دیکھیے کہ جو پروردگار عالم نے جو یہ عطیہ کوثر پروردگار عالم نے رسول اللہ کو دیا تو اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اگر وہ دیکھیے انہوں نے عوض دیا کہ نہیں دیا۔ عوض کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانیاں پیش کریے۔ اگر رسول اللہ نے اگر نمازیں پڑھی قربانیاں پیش کی تو عطیہ واپس نہیں ہوگا، اگر نہیں پڑھی تو عطیہ واپس ہو جائے گا۔ اب دیکھو قیامت تک میں اولاد پیغمبر باقی ہے کہ باقی نہیں ہے؟ اگر باقی نہیں ہے تو سمجھو کہ یہاں پہ حقدار ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ واپس لینے کا حق جب تک عوض نہ واپس لے لیا جائے، اگر عوض مل گیا تو عطیہ واپس نہیں لے سکتے، اور اگر عوض واپس نہیں لیا ہے تو عطیہ آپ واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انظر، کہ دیکھو کہ کم قتل من اہل بیت، ان کے اہل بیت کی اولادوں میں تم دیکھو کہ کتنے ان کی اولادوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم العالم ممتلئ منہم، لیکن آج تک یہ دنیا ان کی اولاد سے بھری ہوئی۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن اگر تم بنی امیہ کو دیکھو گے تو ان کی اولاد آج تک دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جا سکے کہ یہ بنی امیہ کی اولادیں ہیں۔ یعنی کہ اگر نسل پیغمبر کو دیکھنا ہے کہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے تو تم دنیا میں نظر کرو، دنیا کے گوشے گوشے میں تمہیں مل جائے گا کہ اولاد پیغمبر سے دنیا جو ہے آج بھی باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، اولاد ذکر کیا اور رسول اللہ کو اولاد کثرت اولاد سے نوازا۔ کوثر مراد کیا؟ کثرت اولاد۔ اب عزیزان محترم، جس کے جب اتنے بیٹے دنیا سے گزر جائیں اس کے بعد اس کو ایک ثمر ایسا ملے کہ جس کی جو ضمانت بن جائے دنیا میں اس کی نسل چلنے والی ہو، تو بتائیے کہ وہ آخر وہ شخص اپنے اس بیٹے سے کتنی محبت کرے۔ جناب فاطمہ زہرا سے کس قدر رسول خدا کو محبت تھی کہ یہ دیکھنے کے لیے جناب رسول خدا نے اپنے بیٹے سے محبت بیٹے کی شکل میں تو نہیں، جناب فاطمہ زہرا ان کو ملی، لیکن جب جناب فاطمہ زہرا ملی تو ان سے دو فرزند امام حسن و حسین ہوئے، اور امام حسن و حسین سے اس قدر رسول خدا محبت فرماتے تھے، اپنی بیٹی سے محبت فرماتے تھے کہ جس کو ہر جگہ بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دیکھو ان کو پہچانو، دیکھو ان کو پہچانو۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس جناب فاطمہ زہرا گریہ کرتی ہوئی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں رسول اللہ، رسول خدا نے جیسے ہی دیکھا میرے پارے جگر لگتے جگر، کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ رسول اللہ میرے بابا، میرے دونوں فرزند میری آنکھوں سے بہت دیر ہوا کہ اوجھل ہیں، میں انہیں دیکھ نہیں پا رہی ہوں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ رسول اللہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول خدا آپ گھبرائیے نہیں، فاطمہ سے آپ کو بشارت دے دیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ سلامت ہیں، بنو نجار کے باغ کے اندر کے جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ساتھ اٹھے اور بنو نجار پر پہنچے، جانے کے بعد کیا دیکھا کہ دونوں بچے گلوگیر ہوئے سو رہے ہیں، ایک فرشتہ اپنی پر بچھائے ہوئے، دوسرا فرشتہ اپنی پر سے سایہ کیے۔ رسول خدا نے وہاں سے اٹھایا، اپنے بچوں کو کندھے میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد پھر اسی مسجد میں آ گئے اور آنے کے بعد پھر اپنے بچوں کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ شان بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ بچے کون ہیں، ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کے نانا نانی کون ہیں، ان کی دادا دادی کون ہیں۔ یہ کہنے کے بعد فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی نانی اور نانا وہ ہیں کہ جو تمہارے میں سے کسی کی نانی اور نانا نہیں ہے، بلکہ تمہارے جتنے بھی افراد ہیں سب کی نانی اور نانا سے افضل ان کے نانی اور نانا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماں باپ میں اگر دیکھنا ہے تو تمہارے جتنے بھی آبا اور امہات ہیں ان سب میں افضل ان کے ماں اور باپ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ اولاد فاطمہ ہیں، یہ سورہ کوثر کا مصداق ہے۔ عزیزان محترم، اولاد جناب فاطمہ ہونا بہت بڑا فخر ہے۔
لیکن اگر کوئی اولاد جناب فاطمہ نہیں ہے تو کم سے کم شیعہ اہل بیت تو ہے. یہ اس کے لیے کوئی کم فخر کی بات نہیں ہے. شیعہ اہل بیت ہونا ایک بہت بڑا فخر ہے. شیعہ جناب فاطمہ زہرا ہونا بہت بڑا ایک شرف ہے. عزیزان محترم، جناب پیغمبر اسلام کی اس دختر نیک اختر سے جو نسل چلی ہے تو 11 امام پیدا ہوئے، 11 امام ملے ہیں. عزیزان محترم، بس یہ آخری بات اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کہ ایک مرتبہ ابو یعقوب کہتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والے. ابو یعقوب کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان سے ملاقات کریں، ان سے کچھ گفتگو کریں. ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد ان کے پاس آنے کے بعد بیٹھ گئے. کیا دیکھا کہ امام بالائے خانہ پہ تھے. ہم کو بالائے خانہ پہ بلایا گیا. امام کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم کلام ہوئے، امام کی گفتگو سن رہے تھے. اتنی دیر میں امام کیا ہوا کہ باہر سے ایک داروغہ جو تھا وہ اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ ایک شخص کو لے کر گزر رہا تھا. وہ شخص کو لے کے گزر رہا تھا. اس نے جیسے ہی امام کے دروازے کے، امام کے گھر کے قریب سے اس نے جب گزرنا چاہا، گزر رہا تھا تو امام نے اپنی کھڑکی سے اوپر سے جھانک کر کے دیکھا. اس داروغہ نے جیسے ہی امام کو دیکھا کہ امام نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ داروغہ اپنے ایک سواری پر سے فوراً نیچے اتر گیا. اتنا احترام کیا اس نے کہ اپنی سواری سے نیچے اتر گیا. جیسا کہ پہلے نجف اشرف میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی اگر گاڑی آ رہی ہوتی تھی اور اگر کوئی معمم، کوئی عالم دین اگر گزر رہا ہو، اس میں اگر خاص سادات میں سے کوئی گزر رہا ہوتا تھا تو گاڑی دور سے ہی جو ہے وہ سلو ہو جاتی تھی اور اشارہ ہوتا تھا کہ آپ گزر جائیے. لوگ گزر جاتے تھے. تو عزیزان محترم، اس قدر یہاں پہ علماء کا احترام اور جو ہے وہ اولاد فاطمہ زہرا کا احترام. تو یہاں پہ امام حسن عسکری السلام نے جیسے ہی اپنا چہرہ باہر کیا، فوراً وہ شخص اپنے داروغہ اپنے سواری سے اتر گیا. اور اترنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا، یہ شخص جو ہے مجھے چور معلوم ہوتا ہے. میں نے اس کو فلاں صراف کی دکان سے گرفت میں لیا ہے اور جیسے ہی میں نے اس کو گرفتار کیا، اس نے کہا کہ میں شیعہ آل ابی طالب میں سے ہوں، میں قائم کے باپ کے شیعوں میں سے ہوں. یہ سننے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ابو قائم کے دروازے کے سامنے سے گزاروں گا. اگر ابو قائم نے تم کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد تم کو کہا کہ ہاں میرے شیعوں میں سے ہے تو میں تم کو چھوڑ دوں گا، اور اگر نہیں کہا تو میں تم کو سزا دوں گا. امام نے جیسے یہ بات سنی، امام کہتے ہیں کہ یہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہے، یہ میرے شیعوں میں سے نہیں ہے. جیسے ہی اس نے یہ بات سنی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو میں اس کو سزا دوں گا. اس کے بعد وہ شخص کو لے کر کے اپنے دونوں سپاہیوں کے ساتھ لے کر کے گیا اور کہتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ تازیانے مارو. اس کو زمین پہ لیٹا دیا گیا اور تازیانے جو اس کو کوڑے اس کو دیے گئے مارنے کے لیے. اب جو تازیانے وہ مارنا چاہتے تھے تو وہ تازیانے اس کو نہیں لگ رہے تھے بلکہ وہ جا کے زمین پہ لگ رہے تھے. داروغہ پریشان ہوا کہ آخر یہ تازیانہ زمین پہ کیوں لگ رہا ہے. داروغہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر تم لوگ کیسے مار رہے ہو کہ یہ سارے تازیانے نیچے پڑ رہے ہیں. اس نے کہا ہم مارتے تو ہیں لیکن ہوا میں جانے کے بعد اس کا رخ بدل جاتا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. 4 سپاہیوں کو اور منگایا. 6 سپاہیوں سے کہا کہ تم لوگ اس کو مل کر کے مارو. لیکن جب وہ 6 سپاہی اس کو مارنے لگے تو وہ تازیانہ پھر اس کو نہ لگ کر کے وہ تازیانہ گھوم کر کے انہی سپاہیوں کو لگ رہا تھا. یہ گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں یہاں سے نظارہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کس طریقے سے اس کو مار رہے ہو کہ آخر اس کو چوٹ نہیں لگ رہی ہے، تم لوگوں کو چوٹ لگ رہی ہے. یہ گھوڑے پہ سوار ہوا، کہا اب مارو. جیسے ہی لوگوں نے تازیانہ اور جو ہے وہ کوڑے برسانا شروع کی، وہ کوڑے گھوم کر کے داروغہ کو لگنے لگے. داروغہ اپنے سواری پر سے نیچے گر گیا. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب روک دو، اس سے تو معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. اور چلتے ہیں پھر امام حسن عسکری کے پاس جا کے معلوم کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو کوڑے نہیں لگ پا رہے ہیں. آنے کے بعد پوچھا، امام حسن عسکری اسلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ نے تو کہا یہ آپ کا شیعہ نہیں ہے، لیکن اس سے اتنے زیادہ ہم نے معجزات دیکھے کہ اس کو کوئی بھی کوڑا اس بدن کے اوپر نہیں لگا، اور جتنے بھی کوڑے لگے وہ ہمیں لگے یا زمین پہ لگے یا ہمارے سپاہیوں کو لگے. امام نے یہ کہا کہ اس نے شیعہ ہونے کی نسبت ہم سے تم سے جو بیان کیا ہم سے نسبت دی، لیکن یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اس کا اظہار آج تک نہیں کیا. یعنی کہ اگر کوئی انسان عقیدہ شیعت رکھے، اہل بیت سے محب ہونے کا دعویٰ رکھے تو اس کا اظہار بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اس نے اظہار نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مولا پھر آپ کے شیعہ میں اور آپ کے محب میں کیا فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ میرا محب ہے، یہ شیعہ نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام اوامر و نواہی میں کسی ایک بات کی بھی مخالفت نہ کرنے والے کو ہمارا شیعہ کہتے ہیں.
یہ کہنے کے بعد کہا کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو اس سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی ضرب نہیں لگ رہی ہے، تو سنو کہ جناب عیسیٰ نے جو مردوں کو زندہ کیا تو یہ مردوں کا معجزہ نہیں تھا، جناب عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ ان کی طرف نسبت دی تھی، اس امر کی نسبت دی تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ پرندوں کو زندہ کیا تو پرندوں کا معجزہ نہیں تھا زندہ ہو جانا، بلکہ جناب عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ اگر اس کو چوٹ نہیں لگ رہی تھی تو یہ اس کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس نے نسبت ہماری طرف دی، ہماری نسبت سے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہمارا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں تو یہ ہمارا معجزہ نہیں ہے، یہ ہماری محبت ان سے ہماری نسبت کا معجزہ ہے۔ اگر ہم حوض کوثر تک پہنچ کے اس سے سیراب ہو جائیں تو یہ ہمارا معجزہ نہیں ہے، بلکہ جن سے نسبت ہے یہ ان کا معجزہ ہے۔ اگر ہم آگ کے جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہونے کے بعد وہاں سے چھڑا لیے جائیں، بچا لیے جائیں، جہنم کی آگ سے بچایا جائے تو یہ ہمارا معجزہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ زہرا کا معجزہ ہے، کیونکہ ان کا نام ہی یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، دعوات مولانا صلوات۔ تو کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہیں، اور اولاد پیغمبر رسول اسلام کے اوپر یہ سورہ اس لیے نازل ہوا تاکہ ان کے دل کو سہارا مل سکے، ان کے دل کو ٹھنڈک مل سکے۔ ان کے اوپر جو لوگوں نے ابتریت کے تانے اور جو ہے وہ لعنتیں کی، خدا ان پر لعنت کرے۔ جن لوگوں نے رسول خدا کو ابتر کہا، وہ مقتول نسل ہوئے، وہ جو ہے وہ بریدہ نسل ہوئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ آج دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کی نسلیں نہیں ملے گی، مگر سورہ کوثر کا مصداق آپ کو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، کیوں نہ جناب فاطمہ زہرا سے رسول اسلام محبت کرے، کیونکہ وہ تحفہ ہے جنت سے جو ملا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اسلام اس قدر جناب فاطمہ زہرا سے محبت کرتے تھے کہ جب کہیں جانا ہوتا تھا تو آخری ملاقات جناب فاطمہ زہرا سے کرتے تھے، جب کہیں سے واپس ہوتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سے ملتے تھے۔ اس قدر لاڈلی جناب فاطمہ زہرا تھی رسول اسلام کی، اس قدر ان سے وہ محبت کرتے تھے رسول اسلام سے کہ جا بجا ان کے دروازے پہ آنے کے بعد کتنے دنوں تک آ کر کے وہاں پہ سلام کرتے رہے۔ جناب فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد کو لوگوں کے سامنے پہچانواتے رہے کہ یہ میرے بچوں کو پہچانو۔ لیکن عزیزان محترم، کیا یہی صلہ ملا رسول اسلام کو؟ ان کی وفات کے بعد عزیزان محترم 3 دن رسول خدا کی شہادت کے بعد 3 دن نہ گزرے کہ یہاں پہ ظالموں نے رسول اسلام کے دروازے پہ، جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جو ہے حملہ بول دیا، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابوالحسن کو گھر سے باہر نکالو، ان سے بیعت لینی ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے منع کر دیا کہ ابوالحسن گھر سے باہر نہ نکلیں گے۔ جب یہ ظالم واپس گیا تو پھر جب دوبارہ آتے ہیں تو دوبارہ جب آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، اور لکڑی لے کر کے آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں ابوالحسن کو گھر سے باہر نکالو۔ جناب فاطمہ زہرا نے منع کر دیا کہ اگر نہ نکالو گے تو گھر کو نظر آتش کر دیں گے، گھر کو جلا دیں گے۔ شہزادی کہتی ہے کہ جس گھر میں رسول خدا کے سلام کرتے تھے اس دروازے کو جلاؤ گے، جس گھر میں علی و فاطمہ و حسنین جیسے بچے رہتے ہو اس گھر کو جلاؤ گے۔ ظالم نے کہا اگرچہ رہتے ہو ہم اس گھر کو نظر آتش کر دیں گے۔ یہ کہنے کے بعد گھر کو جلایا گیا، حسنین گھر کے اندر، شہزادی فاطمہ زہرا گھر کے اندر، مولا کائنات گھر کے اندر ہے، لیکن خیال عصمت رسالت نہیں کیا گیا۔ عزیزان محترم، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کا دروازہ جلنے لگا۔ شہزادی دفاعی امامت میں دروازے کے سامنے کھڑی ہے کہ کوئی علی کو اپنی گرفت میں نہ لے لے، لیکن عزیزوں جب سے دروازہ جلنے لگا ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، لاج مارا۔ ادھر در و دیوار کے درمیان شہزادی فاطمہ زہرا ہے کہ جو پس گئی اور جناب محسن شہید ہو گئے۔ ادھر آواز دی، اے فضا مجھے سنبھالو، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ درانا یہ عدو یہ گھر میں داخل ہوئے، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی اور کھینچتے ہوئے لے کر کے آئے۔ عزیزان محترم، شہزادی فاطمہ زہرا ہے جو غش کے عالم میں ہے، جناب فضا ہے، جناب حسنین ہے، جناب زینب و کلثوم بیٹھی ہوئی
हुई अपनी माँ को हरकत दे रही है, माँ आंखें खोलो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी ज़ैनब तुम्हारे सामने बैठी है। इमाम हसन कहते हैं माँ अरे आंखें खोलो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने बैठे हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जब गश से वाक़ा हुआ शहजादी को, तो शहजादी ने कोई सवाल न किया, अपने दर्द को भूल गई। लेकिन उठने के बाद ऐसे ही पूछती है कि ऐन अबू के या ज़ैनब, ऐ ज़ैनब तुम्हारा बाबा कहाँ है? अजीजों, ये पूछने के बाद अपने सर के ऊपर हवा को डाला, और हवा को डालने के बाद शहजादी निकली है। और निकलने के बाद जहाँ अबुल हसन को लेके आए थे, वहाँ कहती है कि कल्लू अबुल हसन को छोड़ दो, वरना मैं अपने सर के बालों को भी खेल लूंगी। इतना कहना था कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी। मैं कहूँगा शहजादी, आपके हिजाब का इतना ख्याल कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई, आपकी बेटियां ज़ैनब कुलसूम होगी कि तो तैयार बतैयार गिराई जाएगी। एक मुनादी निदा दे रहा होगा कि अली और फातिमा की बेटी। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात के ऊपर वो जुल्म किया गया, शहजादी कौनैन के ऊपर वो जुल्म किया गया कि शहजादी को नौहा पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैहि मसाइबुल्लाह अन्नहा, कि मुझ पे वो मसाइब पड़े कि अगर ये मसाइब दिनों पे पढ़ते तो मिस्ल तारीख रात के हो जाते हैं। अजीजों, ये दिन कैसे शहजादी ने गुजारे, 75 और 95 दिन के रिवायत के लिहाज से, 75 दिन के लिहाज से अजीजों मजलिस का आगाज हो गया। अजीजों, मुफस्सल मसाइब कल की और परसों की मजालिस में कमाल फरमाएंगे। लेकिन क्या क्या मुसीबतें ज़हरा के ऊपर है और किस तरीके से मौलाए कायनात ने गुजारा, ये या तो शहजादी जानती है, या हसनैन बच्चे जानते हैं, या मौलाए कायनात जानते हैं। मौलाए कायनात का हाल तो ये था कि जब शहजादी की शहादत की खबर मौलाए कायनात को मिली तो एक मरतबा खा के जमीन पे गिर गए। रश्क अलैहिल माँ, उन पे पानी का छिड़काव किया गया ताकि होश में आ जाए। तो मौलाए कायनात होश में आए, लेकिन सज्जदे सज्जाद वो है कि जो गश के आलम में है, लेकिन पानी दस्तयाब नहीं कि कोई उनको होश में लेके आए। जनाबे ज़ैनब अपनी आगोश में लेके बैठी हुई है, गिरिया करती है, आंखों के अश्क के चेहरे पे पड़ते हैं, आँख खुलती है, पूछते हैं ए मुबयम्मा बाबा कहा बाबा तुम्हारा सामने है, जो वक्त रुखसत के लिए आया हुआ है, जो अब शहीद होने जा रहा है। बस